अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फहद हुसैन साहब। नाज़रीन, कल जो मीटिंग हुई थी नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान, उसके बाद आज अपडेट्स का सिलसिला जारी है। शहबाज शरीफ साहब ने फ़ोन किया है मियां नवाज शरीफ साहब को, जिसमें इस मीटिंग की तफसीलात उन तक पहुंचाई गई हैं। और अब कल पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया गया है, जिसमें पार्टी रहनुमाओं को इस मीटिंग में होने वाले फैसलों से आगाह किया जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमती वुज़रा के भी इस मुलाकात के हवाले से तबसरे जारी हैं। उनका यह कहना है कि माजी में एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने वाले अपनी करप्शन बचाने के लिए इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हैं। ये चाहे लॉन्ग मार्च करें या इन हाउस चेंज की बात करें, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि हुकूमत के इस एतमाद के पीछे बुनियादी वजह है क्या अपोजिशन जमातों का वो माजी है जिसमें सिर्फ तारीख पर तारीख दी गई और हुआ कुछ नहीं, या कुछ और भी अवामिल है जिन वजह से हुकूमत इतनी पुरएतमाद नजर आ रही है। और इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे उन 5 बुनियादी फैक्टर्स को जिनको मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये ऐसी फॉल्ट लाइंस हैं जिनकी वजह से मुस्तकबिल में पीटीआई को बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। फहद साहब, कल जो मीटिंग हुई उसके बाद से हुकूमती वुज़रा के बयानात की एक लाइन लग गई है। जब चीन में थे वफाकी वुज़रा असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब, तो वहां से उन्होंने बयानात देने शुरू कर दिए। फिर फवाद चौधरी साहब यहाँ पे आए तो एयरपोर्ट पे ही उन्होंने जो है इस हवाले से बयानात देने शुरू कर दिए। शेख रशीद साहब मुसलसल बयान दे रहे हैं, कल भी उन्होंने कुछ बयानात दिए, आज भी काफी सख्त जबान उन्होंने इस्तेमाल की है। तो पहले वो सुन लेते हैं, फिर आपका इन वुज़रा के जो कमेंट्स हैं उस पर आपका कमेंट लेंगे कि पूरे एतमादी के पीछे असल वजह क्या है। जी, फजलुर रहमान साहब ने कहा कि इमरान खान को मक्खी की तरह निकाल देंगे। मजबूरन जवाब दे रहा हूं फजलुर रहमान साहब, कल आपको उन्होंने मक्खी की तरह निकाला है। नून लीग का कल मैंने कहा नस्ले टावर गिर चुका है और पीपल्स पार्टी की तिजोरी हाइट्स खत्म हो चुकी है। वो अगर इकट्ठे होकर आना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह जनाब, हमें कोई खौफ नहीं है। जहां आदम एतमाद लाना चाहते हैं लाएं। ये कह रहे हैं कि हम घर भेज देंगे जनाब, सर जी ये मुंह और मसूर की दाल। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने भी आज जब लैंड किया यहाँ पे चाइना के दौरे के बाद, तो उन्होंने भी काफी सख्त जबान इस्तेमाल की है कल की मीटिंग के हवाले से, वो भी सुन लेते हैं। एक महफिल हुई जिसमें शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब मातम कुना थे, मरियम नवाज साहिबा भी वहां पर पहुंच गई और हम 5 की जो ड्रामा सीरीज वहां पे चली, आपने देखा कि किस तरह से उनकी चीखें जो हैं वो इस वक्त आसमान पे जा रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से अपोजिशन ने 5 फरवरी के दिन यौम यकजहती कश्मीर का दिन था, उसको यौम यकजहती चोरा डिक्लेयर किया और यौम यकजहती क्रिमिनल्स डिक्लेयर हुआ, वो आपके सामने ही है। और आपने देखा कि किस तरह से सारे चोर थे वो इकट्ठे हुए। फहद साहब, अब ये बयानात और एतमाद आपके सामने है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एतमाद तो इसको आप एतमाद भी कह सकते हैं, इसको आप वो लफ्सी जंग भी कह सकते हैं जो कि हम साल से देखते आ रहे हैं, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और इसको आप हुकूमत की तरफ से जो कल की मीटिंग है उसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो उसकी अहमियत है, उसको कम करने की कोशिश भी कह सकते हैं। लेकिन ये बात तो ठीक है कि जो कुछ कल हुआ उससे अपोजिशन को ये फायदा कम से कम हुआ कि जी जो एक तासुर बन रहा था कि जी बिल्कुल इनमें दरारें पड़ चुकी हैं और आपस में जो ये पिछले कई महीनों से बल्कि तकरीबन साल से एक दूसरे के ऊपर तनकीदी तीर चलाते आ रहे हैं, वो अब खत्म हो रहे हैं। तो यहां तक तो अपोजिशन के लिए एक यानी परसेप्शन मैनेजमेंट बेहतर हो गई है। लेकिन जो असल मकसद है जो था और जो कुछ उन्होंने कहा भी कि कल की मीटिंग में कि जी हम सारे मुत्तहिद हो रहे हैं, हमारी अपनी अपनी सियासत है, हमारे अपने अपने मंशूर हैं, लेकिन हम मुत्तहिद हो रहे हैं एक नुक्ते पर, और वो ये कि इस हुकूमत को बाहर निकालना। अब ये जो नुक्ता है कि इस हुकूमत को बाहर निकालना, असल चीज ये कि इस वक्त अपोजिशन के पास वो अहलियत है कि इस हुकूमत को उस तरीके से बाहर निकाला जाए। और मेरे ख्याल में पिछले चंद दिनों की जो एक हमने डेवलपमेंट्स देखी हैं, चंद हफ्तों की, उससे कल भी हमने बात की थी कि मामलात जो है वो उस तरीके से नहीं है जैसे कि पहले समझे जा रहे थे। ये वो कॉन्फिडेंस है जो फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब, जिनकी अभी आपने बातें सुनवाई, वो इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, और शाहिद खकान अब्बासी साहब ने आज हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उन्होंने कुछ ग्राउंड रियलिटी की बात की है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत जिन बैसाखियों पे खड़ी है, अगर वो हट जाए तो फिर तहरीक अदम एतमाद 24 घंटों में कामयाब हो सकती है। तो वो बड़ी मेरे ख्याल में रियलिस्टिक बात कर रहे हैं वो। अच्छा, ये भी नोट करें ना कि उन्होंने कहा कि जिन बैसाखियों पे खड़ी है, अगर
یعنی اگر کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، یا اگر ہے یا نہیں ہے تو ان کے پاس، اپوزیشن کے پاس یہ کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ واقعی میں وہ جو بیساکیاں ہیں وہ ابھی اس کو ان کے پاس نہیں ہے. تو یہ تو وہی صورتحال ہے جو 8 سے پہلے تھی، کئی مہینے پہلے بھی ایسا ہی تھا نا. یعنی کہ کل جو کچھ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا، اور یہ وہ بڑے عرصے سے کہتے آ رہے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی پہلے جو وہ کہہ رہے تھے وہ بھی یہی بات کر رہے تھے. کل جو میٹنگ ہوئی اپوزیشن کی، اس کے بعد ان کا یہ والا بیان آنا، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ابھی بھی اپوزیشن جو ہے وہ اپنی اسیسمنٹ میں وہیں کھڑی ہیں جہاں پیچھے کھڑی تھی. اسی لیے آج حکومت جو ہے وہ آپ کو پر اعتماد نظر آ رہی ہے، کیونکہ انہیں بھی معلوم ہے کہ نمبرز گیم جو ہے اول تو اپوزیشن کے پاس ہے نہیں، یہ بار بار ثابت ہو چکا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس نمبرز گیم میں ان کے جیتنے کے امکانات جو کہ پہلے روشن ہو رہے تھے، اب وہ بھی اس طریقے سے روشن نہیں ہیں. چنانچہ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ بہت حد تک سیف اور سیکیور ہیں، تو شاید ان کی بات اتنی غلط نہیں ہے. اچھا، حکومت کے سر کامیابی کے جو پیمانہ ہے ان بیانات سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ اپوزیشن سے تھوڑا اوپر کھڑی ہے تو وہ کامیاب ہے حکومت چلانے میں اور ملک چلانے میں. لیکن ریئل ایشوز جو ہیں وہ حکومت کی نظر میں اگر ان کو ایڈریس کیا جائے تو وہ اتنی بڑی کامیابی. لیکن اگر کامیابی کا دار و مدار یا کامیابی کو اگر آپ ڈیفائن ایسے کریں کہ ہم سروائیو کر رہے ہیں، یعنی اگر یہ کامیابی کی ڈیفینیشن ہے تو پھر ٹھیک ہے، گڈ لک ٹو دا گورنمنٹ، لیکن پھر بیڈ لک ٹو دا کنٹری. یعنی دیکھیں نا، صرف سروائیو کرنا کامیابی کا مطلب ہے کہ جی پھر ہم تو سارے لگے گئے. اور وہ جو ان کی پرفارمنس ہے، جو کارکردگی ہے، وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، جو ملک کی صورتحال ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اور جو اپوزیشن جو باتیں کر رہی ہیں وہ باتیں غلط نہیں ہیں، لیکن مسئلہ سارا یہ کہ وہ باتیں ایک طرف، وہ مشکلات ایک طرف، وہ تمام تر کارکردگی کی جو ایک دکھ اور درد بھری کہانی ہے وہ ایک طرف، اور پارلیمانی نمبر ایک طرف. وہ پارلیمانی نمبر اگر نہیں ٹوٹ رہے یا نہیں اپوزیشن کے حق میں جا رہے تو پھر صورتحال جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی آپ رو لیں، پیٹ لیں، اور جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ آپ دعائیاں کریں، لیکن صورتحال تو پھر ویسی رہے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، انہی بیانات میں اب وزراء یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چاہے لانگ مارچ کر لیں، چاہے تحریک عدم اعتماد لے کے آ جائیں، لیکن یہ گورنمنٹ یہ ٹینیور، یہ مدت 1.5 سال کی جو ہے یہ پوری کرے گی. ایک لمحے کے لیے ٹھیک ہے، ان کی ہم بات مان لیتے ہیں کہ 5 سال پورے ہو گئے. تو جیسے میں نے انٹرو میں بتایا تھا کہ 5 ایسی فالٹ لائنز کون سی ہو سکتی ہیں جس پہ حکومت کو آنے والے دنوں میں یا آنے والے الیکشن میں چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے. یعنی ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اب اگر الیکشن اپنے وقت پہ ہوتے ہیں اور ابھی حکومت نہیں گرتی اور اپوزیشن کی جو تمام تر یہ جو دعوے ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، تو پھر کیا وہ واقعی میں حکومت کی جیت ہوگی؟ اور اگر ان سال میں، 1.25 سال میں، 1.5 سال میں کہاں پہ حکومت کے لیے چیلنجز کھڑے ہوتے ہیں؟ چیلنجز بالکل، اس پہ ہم نے 1 by 1 بات کرنی ہے. تو اس میں جو میں نے شارٹ لسٹ نشاندہی کی ہے 5 فالٹ لائنز ہیں. ٹھیک ہے، باری اس کو کرتے ہیں اور ڈیپ انالیسس کریں، ڈیپ انالیسس، گہرائی میں جائیں ذرا، ایک نقطے پہ آپ کا جو ہے نا تجزیہ گہرائی میں چاہیے. چلیں. تو اس میں جو ہم نے 5 شارٹ لسٹ کیے ہیں اس میں سب سے ٹاپ پہ ہم نے رکھا ہے انفلیشن کو، اور جو آج کل معاشی حالات اور لوگوں کی زندگی میں ہر بندہ اگر روڈ پہ کیمرہ لے کے چلے جائیں تو ہر بندہ مہنگائی کا رونا رو رہا ہے. تو یہ کتنا بڑا تھریٹ ہے پی ٹی آئی کو اگلے 5 سال کے لیے الیکشن میں. اچھا، یہ دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے میرے خیال میں، اور اچھا کیا آپ نے شروع یہاں سے کیا. جو ہماری 5 فالٹ لائنز ہیں اس میں پہلا والا یہ ہے، ابھی بات ہوتی ہے پچھلے کئی ہفتوں سے جو بات ہو رہی ہے مہنگائی کے حوالے سے، مہنگائی مارچ بھی انہوں نے نام رکھا ہوا ہے. بالکل. وہ تمام تر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اس بنیاد پہ ہو رہی ہے کہ جی مہنگائی کی وجہ سے کیونکہ عوام کی کمر ٹوٹ رہی ہے تو اس حکومت کو گرانے میں ہمیں آسانی ہوگی. اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے مہنگائی مارچ ہوگا، فلانا ہوگا. لیکن آپ نے جو جس طریقے سے اس کو صورتحال کو سامنے رکھا ہے کہ اگر یہ اپنی پوری مدت پوری کرتے ہیں تو پھر مہنگائی کا کیا ہوگا. اچھا، اب اس میں دیکھیں، اس میں 2 آپشن ہے. پہلی چیز تو یہ کہ حکومت خود، یہ وزیر خزانہ خود یہ کہہ چکے ہیں کہ اگلے چند مہینوں میں تو مہنگائی کا جو زور ہے وہ ٹوٹنے نہیں جا رہا. اور یہ پچھلے 1.5 سال سے یہی کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب بھی اور باقی وزراء بھی یہی کہتے آ رہے ہیں. اب ان کا مہنگائی کے حوالے سے جو سب سے یعنی کہ آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ ان کے حق میں کیا جاتا ہے. جو بنیادی وجوہات ہیں مہنگائی کی وہ 2 ہیں. ایک کہ جی انٹرنیشنلی جو سپلائی چین ڈسٹرب ہوئی بھی ہے کووڈ کے حوالے سے، اس سے ساری دنیا میں مہنگائی جو ہے وہ بڑی ہے. اور حکومت کا تو یہی منطق ہے، وہ وزیر اعظم نے بھی آپ کو یاد ہے جب وہ
فون کالز لی تھیں تو یہی ان کا آرگیومنٹ تھا نا کہ جی دیکھیں ملک میں، پھر انہوں نے نام بھی گنے تھے کہ کینیڈا میں اتنی مہنگائی ہے، امریکہ میں اتنی مہنگائی ہے، آسٹریلیا میں اتنی مہنگائی. تو یہ بات یہاں تک تو درست ہے کہ واقعی میں سپلائی چین کی وجہ سے مہنگائی دنیا میں بڑھی ہے، لیکن پاکستان میں مہنگائی کی وجہ صرف وہ نہیں ہے، وہ ایک وجہ ہے. دوسری وجہ ان کی اپنی انکمپٹنس بھی ہے، نالائکی بھی ہے، اور جو اپوزیشن کا نقطہ ہے وہ بھی اس طریقے سے درست ہے. اب سوال ہی اٹھتا ہے کہ یہ دونوں اگر آپ وجوہات سامنے رکھیں تو کیا آنے والے 1-1.5 سال میں مہنگائی کم ہونے کے امکانات ہیں، یا یہ کہ یہ جو انفلیشن ہے اس پہ گورنمنٹ قابو پا لے گی؟ کیونکہ گورنمنٹ کی سب سے بڑی جو ان کے لیے چیلنج ہے، جو وہ سمجھتے ہیں، ان کی جو انٹرنل اسیسمنٹس ہوتی ہیں، جو انٹرنل میٹنگ ہوتی ہیں، اس میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی الیکشن سے پہلے اگر ہم مہنگائی کو کچھ حد تک کنٹرول کر لیں تو پھر ہمارے آدھے مسائل ختم ہو جائیں گے. اب پوری کوشش ان کی یہ ہے کہ جی بس وہ 1 سال، 1.25 سال، 1.5 سال تک کسی طرح روکو. اب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جی انٹرنیشنلی کیونکہ کووڈ کنٹرول میں آتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، کوئی پتہ نہیں کل کو نئی ویوز بھی آنی شروع ہو جائیں گی، لیکن مجموعی طور پر کچھ حد تک کنٹرول میں آ رہا ہے. تو کیا اس سے اگلے 1 سال میں جو انٹرنیشنل ڈسرپشن ہوئی ہے وہ اگر کچھ بہتر ہوتی ہے، سپلائی چینز جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں، اور دنیا میں اگر مہنگائی کم ہونا شروع ہوتی ہے تو پاکستان میں بھی کچھ حد تک کم ہوگی. تو یہ تو اب ایک آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، حکومت والے دعا کر سکتے ہیں. دوسری طرف جو ان کی اپنی وجوہات سے ہو رہا ہے، مجھے فرینکلی اسپیکنگ اس میں نظر نہیں آ رہا کہ وہ بہت خاطر خواہ ان کو کامیابی مل سکتی ہے، کیونکہ اگر ہونی ہوتی تو پہلے ہو چکی ہوتی. ایسا ہی ہے. سو اب یہ ایک طرح کا ان کے پاس ایک رسک ہے، ایک تکا ہے، لگ گیا تو لگ گیا، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے. اور یہ سبسڈیز بھی آ رہی ہیں، فلانا بھی آ رہا ہے، لیکن آپ نوٹ کریں نا آخری سال میں نارملی ہوتا یہ ہے کہ الیکشن کا بجٹ ہوتا ہے، اور اس میں ہر گورنمنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ جی یہ میرا الیکشن کا بجٹ ہے، میں نے اس میں اپنے خزانوں کے منہ کھول دینے. صحیح ہے. باقی بعد میں دیکھا جائے گا خزانہ جب خالی ہوگا تو کیا ہوگا. لیکن ہم ابھی IMF پروگرام میں، اور IMF پروگرام میں آپ کے پاس وہ سپیس نہیں ہوتی کہ جی آپ نے جو ہے وہ کہا کہ ہاتھ بندھے ہوئے سب کچھ دیکھا جائے گا، تو ہاتھ بندھے ہوئے اس طرح آپ نے کہا. وہ بھی ایک مجبوری ہے ان کے پاس. تو یہ یہاں پہ مہنگائی کے حوالے سے اگر ان کی قسمت ان کا ساتھ دے گئی تو کچھ ہو جائے گا. اور یہ جو فیکٹر ہے وقاص، یہ اپوزیشن نے بھی اپنے پولیٹیکل کیلکولیشن میں ڈالا ہوا ہے. کیوں بلا؟ کیونکہ انہیں یہ پتا ہے کہ ابھی تو مہنگائی ہے اور اگلے 2-3-4 مہینے تو رہنی ہے، گارنٹیڈ ہے. اس وقت اگر کوئی لوہا گرم ہے تو ضرب لگا دو. ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ اگر اب نہیں ہوتا اور یہ بات جاتی ہے اگلے الیکشن تک تو پھر کوئی پتہ نہیں، اگر تو کسی طریقے سے انٹرنیشنلی پرائسز کم ہوئی اور یہاں پہ معاملات تھوڑے کنٹرول میں آ گئے تو وہ جو حکومت کے اوپر جو دباؤ ہے وہ ختم ہو جائے گا، ان کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی. تو اپوزیشن کو بھی یہ معلوم ہے کہ ان کے مہنگائی جو ہے وہ کل کو وقت اگر حکومت کو مل گیا تو ان کے پاس ایک اس بات کا امکان کم از کم کچھ حد تک روشن ہو جائے گا کہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہم نے یہاں پہ بریک لینی ہے، اور یہ وجہ ہے کہ ہم نے مہنگائی کو سب سے ٹاپ ریٹڈ فالٹ لائنز میں رکھا ہے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹلی تعلق عام عوام سے ہے، عام عوام کی جیب سے ہے. تو باقی 4 فیکٹرز کون سے ہیں اس پہ ہم نے 1 بائی 1 بات کرنی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے ان 5 بنیادی فیکٹرز کی جن کی بیس پہ اگلے آنے والے جو انتخابات ہیں ان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں. پہلے ہم نے بات کی ہے مہنگائی کے حوالے سے جو اکنامک کنڈیشن چل رہی ہے ملک میں. دوسرا فاضل صاحب سب سے بڑا نقطہ جو ہے وہ ہے بیڈ گورننس اور پنجاب فیکٹر جو پاکستان کا ایک سب سے بڑا صوبہ ہے. اس کو آپ کس طرح سے کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ اچھا اب اس میں دیکھیں وقاص، یہ اگلے 1.5 سال میں، سال سوا سال 1.5 سال میں یہ فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا. کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ پنجاب جو اصل الیکشن جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے پنجاب میں، یعنی اس حوالے سے ظاہر بات ہے کہ جو پنجاب جیتے گا وہ گورنمنٹ بنانے میں اس کی پوزیشن سب سے سٹرونگ ہوگی، بلکہ وہ بنا ہی لے گا. پنجاب میں اب جیسے جیسے الیکشن کا سیزن آنا شروع ہو جائے گا، یعنی ہمارا تجزیہ بار بار یہی کہہ رہا ہے نا کہ اگر تو یہ بجٹ تک پہنچ گئے تو پھر اس کے بعد میرے خیال میں پھر یعنی کہ چانس یہی ہے کہ پھر الیکشن ٹائم کیمپین شروع ہو جائے گی. تو اب ہم 2-3 مہینے کی بات ہے، عام طور پہ مئی کے آخر میں، ارلی جون میں بجٹ آ جاتا ہے. بلکہ ٹاسک دے دیا ہے فائنانس منسٹر صاحب نے منسٹرز کو کہ آپ اپنا کیلکولیشن کر کے ہمیں دیں. بالکل صحیح ہے. تو اس کے بعد جب بجٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ سمجھیں کہ ایک طریقے سے جو ہلکے کا سیاست دان ہے وہ تو اب شروع ہو گیا ہلکے میں جانا.
اور اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ پنجاب ہوگا. پنجاب میں پچھلے 3-3.5 سال سے جو گورننس کے حال ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. یعنی وہ ٹھیک ہے وہ سروے آ جاتا ہے کہ جی وہ چیف منسٹر کی کتنی اپروول ہے کتنی نہیں ہے, وہ لیکن اصل چیز تو وہ جو گراؤنڈ پہ ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے اپنے جو پنجاب کے الیکٹیبلز ہیں وہ ہر میٹنگ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم حلقے میں جاتے ہیں تو ہمارا تو وہاں پہ یعنی جو ہمیں جو فیڈ بیک مل رہا ہے وہ تو بڑا خوفناک ہے. اور ظاہر بات ہے سب سے بڑی چیز تو مہنگائی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی بڑا کچھ ہے. تو پنجاب میں جس طریقے سے انہوں نے اپنی پرفارمنس دکھائی ہے یا نہیں دکھائی, وہ اگلے 1.5 سال میں کوئی چینج ہو سکتی ہے, اس کا جواب ہے نہیں. کیونکہ اگر ہونی ہوتی تو ہو چکی ہوتی. وہ گیپ بہت زیادہ آ گیا نا, جو انہوں نے دعوے کیے تھے اور جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ بہت زیادہ گیپ. بالکل. اور دیکھیں نا دوسرا وکاس یہ کہ یہ جو آخری سال ہوتا ہے اس میں تو وہ تمام تر پروجیکٹس جو آپ نے لانچ کیے ہوتے ہیں اب ان کا بالکل فائنل سٹیجز ہوتے ہیں. اب تو آپ نے ان پروجیکٹس کو ختم کر کے لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ ہم نے کیا ہے. یہ کوئی چیز شروع کرنے والا ٹائم تھوڑی ہے. تو اب جو کچھ ہونا تھا وقت گزر چکا ہے. جو ڈیمیج ہونا تھا پنجاب میں وہ ہو چکا ہے. جو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو جو اپنی کارکردگی کی خراب کارکردگی کی وجہ سے جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. اب آخری سال میں وہاں پہ کچھ بہتر ہونے کا امکان جو ہے وہ بہت ہی کم ہے. 2 پروجیکٹس ہیں جس کا ہم بار بار ذکر کر چکے ہیں, احساس کا اور ہیلتھ کارڈ کا. اس کی بنیاد پہ وہ کوشش کریں گے کہ پنجاب میں کسی طریقے سے وہ اپنی جو اپنا ووٹر ہے اس کو کہہ سکیں کہ دیکھیں جی ہم نے یہ کام کیا. لیکن ان 2 کے علاوہ ان کے پاس دکھانے کو اب کچھ نہیں ہے, پہلی بات. دوسرا دیکھیں اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ جو الیکٹیبل ہے اس کی میں نے اب ہل جل شروع کر دینی ہے. کیونکہ یہ جب الیکشن کی کیمپین کا ایک ہوا بننی شروع ہوگی تو ہر شخص نے دیکھنا ہے جس نے الیکشن لڑنا ہے کہ جی میں نے کدھر جانا ہے اور کہاں جانا ہے. تو یہ جو اگلا سال ہے پی ٹی آئی کی یہ والی جو فالٹ لائن ہے یہ اس لیے اتنی امپورٹنٹ ہو جائے گی کیونکہ انہوں نے یہ تاثر پیدا کرنا ہوگا اپنے لوگوں کے لیے کہ ہماری پوزیشن بہت اچھی ہے اور پنجاب میں ہم اسی طریقے سے سٹرونگ ہیں اور ہمارا ٹکٹ جو ہے وہ وننگ ٹکٹ ہے. یہ تاثر آج نہیں ہے. اگلے 1 سال میں وہ کیسے کریٹ کریں گے یہ بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ ان کے پاس ابھی تک کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں آ رہی جس کی بنیاد پہ وہ یہ کہہ سکیں کہ جی ہمارا ٹکٹ جیتے گا. پچھلے الیکشن سے پہلے ان کے پاس یہ ایک جادو کی چھڑی تھی, اور وہ جادو کی چھڑی یہ تھی کہ ایک ہوا چلی ہوئی تھی کہ جی اگلا الیکشن ہمارا ہے اور وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. اس کی وجہ سے ایک تاثر ہوا بنی ہوئی تھی کہ جی پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو ہے وہ وننگ ٹکٹ ہے. اس وقت وہ چیز نہیں ہے. اور پنجاب میں خاص طور پر, کے پی میں تو شاید ہو, اس میں بھی ہم بات کر لیتے ہیں, لیکن نہیں ہے. اس سے ایک اور فیکٹر جوڑیں. اچھا. اور وہ ہے لوکل باڈیز الیکشن. وہ کب ہو رہے ہیں؟ وہ مئی میں ہو جائے گا, جیسے رمضان ختم ہوگا اس کے بعد مئی میں اس کے جو ہے وہ فائنل کر رہے ہیں. کیونکہ آپ نے پنجاب کی بات کی, کے پی میں بھی ہو, کے پی والے الیکشنز بھی ہو رہے ہیں, لیکن میں پنجاب کی ذکر کرتا ہوں. جی. پی ٹی آئی کے اندر وکاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا خیال تھا کہ ہمیں یہ الیکشن نہیں کروانے چاہیے. کیوں؟ اسی وجہ سے جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں. انہیں پتا ہے کہ اس وقت پنجاب میں صورتحال کیا ہے, لوکل باڈیز الیکشن ہوں گے تو اس کے بڑے خوفناک نتائج آ سکتے ہیں. اور جب سے کے پی میں والے ریزلٹ آئے تو اس کے بعد تو اور زیادہ وہ ہو گیا. وہ ٹریلر ان کو نظر آ گیا کہ وہاں پہ کیا ہوا, جو سٹرونگ گڑھ تھا, جو گڑھ تھا. لیکن پرائم منسٹر عمران خان بضد ہے کہ الیکشن کرانے. ابھی بھی 2 مہینے رہتے ہیں, 3 مہینے رہتے ہیں, ممکن ہے کچھ اور آگے کچھ ایشو ہو جائے, ہمیں نہیں پتا, لیکن فی الحال تو وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس فالٹ لائن کی, پنجاب میں اگر لوکل باڈی الیکشنز ہو گئے اور وہاں پہ جو ابھی نظر آ رہا ہے, جو بائی الیکشنز میں ٹرینڈ نظر آیا ہے, جو ویسے نظر آ رہا ہے, وہی ٹرینڈ اگر رہا اور پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پہ ہو گئی دھلائی, تو پھر آپ سوچیں کہ جنرل الیکشنز کے لیے جو ایک پرسپشن بنے گا وہ پی ٹی آئی کا کیا ہو. اچھا, لیکن 1 منٹ ہے میرے پاس بریک کے لیے, مختصر سا جواب دیجیے گا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مس کیلکولیٹ کر رہی ہے پنجاب کو, کیونکہ عثمان بزدار صاحب بھی کہتے ہیں کہ پچھلے دور حکومت میں صرف لاہور میں ترقی ہوئی تھی, آج ہم نے جنوبی پنجاب کو بھی باقی پنجاب کے برابر کھڑا کر دیا اور بہت ساری فیسلٹیز دے دی ہیں. تو یہ مس کیلکولیشن, دیکھیے مس کیلکولیشن کون کر رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ کر رہی ہے, لیکن
پارٹی کے اندر آپ جس سے بھی بات کریں وہ پرائیویٹلی آپ کو سب یہی کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں ہمارا بڑا برا حال ہے. جو وکاس جو حلقے کا سیاستدان ہوتا ہے نا وہ لگی لپٹی نہیں کرتا. اسے پتا ہوتا ہے کیونکہ اسے گراؤنڈ سے گونج آ رہی ہوتی ہے. اس نے روز حلقے میں جانا ہے, روز لوگوں سے ملنا ہے. وہ پبلکلی تو اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں لیکن پرائیویٹلی ان کو کوئی ان کی مس کیلکولیشن نہیں ہے. وہ بالکل کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس وقت پی ٹی آئی کا اپنا جو وہ الیکٹیبل ہے, جو امیدوار ہے, جو ایم این اے ہے, جو ایم پی اے ہے, اسے معلوم ہے کہ اس وقت حلقے میں ان کی حالات جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں. تو وہاں پہ جو ہے وہ میرے خیال میں کوئی مس کیلکولیشن نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو شاید بالکل ٹاپ پہ ہو. ٹھیک ہو گیا. ہم نے یہاں پہ بریک لینی ہے اور جو مزید 3 فیکٹرز ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب, تیسری بڑی فالٹ لائن جس پہ اکثر ہم بات بھی کرتے رہتے ہیں, ود ان پارٹی جو کچھ معاملات گڑبڑ نظر آتے ہیں, اتحادیوں کے ساتھ گڑبڑ نظر آتے ہیں, یہ جہانگیر خان ترین صاحب کو بھی بڑا فیکٹر سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ کہیں آگے پیچھے ہوتے ہیں, ہل جل ہوتے ہیں, تو ایسی فالٹ لائن ہے جو حکومت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. میرے خیال میں آج بھی کہیں ان سے سوال ہوا ہے کہ آپ کا جہاز کدھر اترے گا تو وہ یہ سوال ان سے بار بار ہو رہا ہے. ہاں, اور وہ ہر بار ہنس کے جو ہے وہ اس کا جواب دے دیتے. اور آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا جہاز کہیں نہیں جا رہا, جہاں پہلے تھا وہیں ہے. یہ بات نہیں کی انہوں نے. یہ بات نہیں. دیکھیے ظاہر بات ہے وہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ ان کی اب اس جماعت میں کتنی جگہ ہے, کتنی نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے. میرے خیال میں یہ بہت سارے فیصلے ہیں جو الیکشن کے قریب ہوں گے. جہانگیر ترین صاحب ایک بڑے یعنی کہ نہ صرف یہ کہ وہ ایک ڈوئر ہیں بلکہ ان کی سیاسی سینس جو ہے وہ اچھی تیز ہے. اور میرے خیال میں کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ منظر یہاں پہ ابھی نہیں آنے والا. اور عین ممکن ہے کہ وہ فیصلہ بھی کریں گے بھی نہیں, کیونکہ ابھی تو ٹائم ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی بہت کچھ ہونا ہے اور ان کو کوئی جلدی بھی نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی ڈیڈ لائن بھی نہیں ہے. تو جہاں تک ان کا تعلق ہے میرا خیال ہے وہ ہمیں اسی طرح سسپینس میں رکھیں گے. لیکن یہ بات درست ہے کہ وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. اور رہیں گے. اور نہ صرف یہ کہ وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہیں, وہ ان کی اس فیکٹر کی امپورٹنس کو جو اور زیادہ جسے کہتے ہیں کہ 4 چاند وجہ لگاتی ہے وہ یہ کہ وہ ان کا فیکٹر جو ہے وہ پنجاب میں ہے جہاں پہ ان کے سارے مسائل ہیں. تو جہانگیر ترین صاحب کی جو سیاسی جو بھی ان کی سیاسی پلاننگ ہوگی اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پراسپیکٹس ہیں ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, پارٹی کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 2018 میں جنہوں نے ان کو جوائن کیا تھا کیونکہ وہ وننگ ٹکٹ تھا. اور وہ ایک تو ہے نا نظریاتی گروپ ہے ان کا جو اپنا پارٹی کا, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آخری وقت پہ آئے تھے. ان کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی اس طریقے کا رشتہ تو ہے نہیں. اور جب رشتے ڈھیلے ہوتے ہیں اور ٹکٹ کمزور ہوتا ہے تو پھر تعلقات بگڑ بھی سکتے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ والی جو آپ نے فالٹ لائن جو ڈسکرائب کی ہے یہ اس لیے اتنی امپورٹنٹ ہے کیونکہ الیکشن کے قریب جا کر یہ جو بھی ہم نے پہلے ذکر کیا پنجاب فیکٹر کا اور مہنگائی فیکٹر کا, اور ابھی ہم ایک اور فیکٹر کی ذکر کریں گے آگے جا کے, اس کی بنیاد پہ پارٹی کے اندر جو یہ دراڑیں ہیں, یہ فالٹ لائنز ہیں, یہ مزید وائڈن ہو سکتی ہیں. اچھا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ یہ ہے کہ اگر انہیں 1.5 سال مل جاتا ہے تو ان کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کم از کم کہ وہ الیکشن تک صورتحال اپنی اس طرح کی بنائیں کہ جو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ یہ سمجھے کہ جی میرے پاس اور کہیں جانے کی جگہ نہیں ہے. پہلی چیز. دوسرا, آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ لوگ ممکن ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں خوش نہیں ہیں. بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن خوش نہ ہونا اور چھوڑ کے چلے جانے میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں اگر وہ چلے فیصلہ کرتے بھی کہ ہم نے چھوڑنا ہے تو وہ کہاں جائیں گے. ہم اگر پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو کیا پی ایم ایل این میں جائیں گے یا پیپلز پارٹی میں جائیں گے. پیپلز پارٹی کا پنجاب میں تو اس وقت اگر پیپلز پارٹی میں جانا ہے تو پی ٹی آئی کا ٹکٹ اس کا فائدہ نہیں ہے پھر پیپلز پارٹی کا. اور اگر پی ایم ایل این میں جانا ہے تو پی ایم ایل این میں تو جگہ کوئی نہیں.
वहां तो सब उनके बंदे बैठे हुए हैं, उम्मीदवार बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ा इशू है। और ये मैं आपको बताऊं कि PMLN के अंदर ये कई बार बड़ी डिबेट्स हुई हैं कि जी अगर PTI से कुछ लोग टूटते हैं या हमसे टिकट मांगते हैं और उसके एवज वो हमारी तरफ आना चाहते हैं या अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ वोट देना चाहते हैं वगैरह वगैरह, तो हम उन्हें कैसे अकोमोडेट करें? क्योंकि फिर जो हमारे साथ लोग साल से बैठे हुए हैं, तो क्या हम उनको साइड पे करके इनको ले आए? क्योंकि जिस तरीके से PTI और PMLN का मुकाबला हुआ है वकास, हर हलके में जो है वो ये उम्मीदवार तो है, PMLN का भी है, PTI का भी है। तो PTI का अगर टूटता है तो वो कहां जाएगा? तो एक इशू ये भी है जो आने वाले दिनों में ये खुलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो ये फॉल्ट लाइन है, ये फॉल्ट लाइन अगर खुलती भी है तो आगे से उसके लिए कोई ऑप्शन है कि नहीं है। और अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर वो फॉल्ट लाइन उस तरीके से खुल तो जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, हमारा जो चौथा सबसे बड़ा एक फैक्टर है, उस पर अक्सर डिबेट भी करते हैं, हमारा फेवरेट टॉपिक भी रहा है। और आपको याद होगा हमने स्टार्ट में जब शो शुरू किया था तो एक केक से तशबीह दी थी इस मुल्क के इक़्तिदार को, और उसको डिवाइड भी हमने किया था। तो उसमें एक बड़ा चंक आपने रखा था एस्टेब्लिशमेंट का, कि वो जिस साइड पे जाता है वो इक़्तिदार का पलड़ा ऑटोमेटिकली उसमें भारी हो जाता है। तो रिलेशनशिप विद एस्टेब्लिशमेंट जो फैक्टर है, ये कितना मानी रखता है इलेक्शन में PTI के लिए? देखिए, हम इसको इस तरीके से अगर देखें कि एस्टैब्लिशमेंट है और PTI को जो एक सपोर्ट थी, अब उसमें क्या चेंज आया है। तो अब अगर आप ये देखें कि जी इस तरह इसके 3 मुख्तलिफ ऑप्शंस हो सकते हैं, 3 मुख्तलिफ सेटिंग्स हो सकती हैं। एक हो सकता है कि जी एस्टैब्लिशमेंट PTI को सपोर्ट कर रही है, सही है। एक हो सकता है कि वो कुछ हद तक न्यूट्रल है, और एक है कि वो किसी और को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, ये 3 डिफरेंट है। ठीक है। 2018 के इलेक्शन में वो क्लियर था कि वो PTI को सपोर्ट करेगी। अब ये जो 3 ऑप्शंस हैं, इसमें से PTI का के हक में अगर ये हवा चलनी है अगले 1 साल में कि नहीं, अभी भी अगला इलेक्शन उनका बन सकता है और अभी भी जो है वो पंजाब में उनका टिकट जो है वो वैल्यू रखता है, ये वाला अगर उन्हें ये तासुर चाहिए और ये हवा चाहिए, तो फिर ये जो 3 ऑप्शन मैंने आपको बयान किए, 3 सेटिंग्स हैं। सेटिंग नहीं ऐसे होती? जी मैं समझ रहा हूं। तो जो पहली सेटिंग है कि ये तासुर हो कि एस्टैब्लिशमेंट PTI के साथ है, ये वाला है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर बाकी दोनों में से कोई भी है, अगर वो न्यूट्रल भी का परसेप्शन भी आता है, तो भी PTI को बड़ा सीवियर सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगा। और अगर आता है कि नहीं जी न्यूट्रल नहीं है, वो कोई और है, तो फिर तो समझे कि मामला जो है वो बिल्कुल ही डगमाना शुरू हो जाएगा। तो अब ये जो अगला 1 साल है, अभी ये लग रहा है, पिछले 3-4 महीने से परसेप्शन ये था कि वो जो बिल्कुल साथ वाला 1 पेज वाला मामला था वो थोड़ा सा हटा है, तो अभी इधर आए हैं। अब क्या वो न्यूट्रल है या नीम न्यूट्रल है या क्या है, अब वो अभी क्लियर नहीं हो रहा। उस क्लैरिटी से अंदाजा होगा कि एस्टैब्लिशमेंट का फैक्टर PTI को कितनी मदद करेगा अगले 1 साल। ठीक है, हमने एक ब्रेक लेने और ब्रेक के बाद यही मैंने आपसे, वो जो बटन है जो न्यूट्रल की तरफ कब जा सकता है, कौन से आने वाले ऐसे इवेंट है आने वाले दिनों में कि वो बटन का डिसाइड हो सकता है कि किस तरफ खड़ा हो सकता है, इस पे हमने बात करनी है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फाद साहब, कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि वो जो बटन है एस्टेब्लिशमेंट वाला, जो न्यूट्रल वाली साइड पे या दूसरी साइड पे या PTI वाली साइड पे, वो किस तरफ जाएगा? उन इवेंट्स का जरा बताएं ना। अच्छा देखें, 2-3 चीजें तो बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। अभी अगर आप माजी में देखें, पिछले 3 महीने की कहानी अगर आप देखें, तो आपको कौन से इवेंट्स नजर आए हैं जिनसे रिफ्लेक्ट हुआ है? पहला आपको नजर आया कि KP का इलेक्शन हुआ और उसमें एक बहुत बड़ी शॉकवेव आई और PTI जो है वो बुरी तरह हारी। और उस पे अपोजिशन ने, मौलाना फजल रहमान ने खुद ये कहा कि देखें जब अगर वो लोग न्यूट्रल हो तो क्या होता है। तो उस वक्त तो तमाम ने ये माना कि उन इलेक्शंस में कहीं पे हमें एस्टैब्लिशमेंट का रोल नजर नहीं आया था। एक तो ये, लेकिन दूसरी रिफ्लेक्शन होती है जब पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, और बार बार ये कहा जाता था कि जी हर बारी इनकी वोटिंग इनके हक में इसलिए हो जाती है क्योंकि फोन कॉल्स आ जाती हैं इधर उधर से। वो अगर आप बैरोमीटर लें तो उसमें जितनी भी वोटिंग हुई है उसमें PTI वो कामयाब रही है। तो दूसरी तरफ आपको यह भी नजर आया कि अगर वहां पे न्यूट्रलिटी थी तो यहां पे एक सवालिया निशान है कि जी है नहीं है, सवालिया निशान। अब आने वाले दिनों में
दो तीन बिल्कुल क्लियर चीजें आ रही हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, पहली चीज, अगर तो इन हाउस की तरफ कुछ मामला चले और कुछ एक्चुअली बातों से आगे को बात गई तो क्लियर हो जाएगा कि ऑपोजिशन की ये एक असेसमेंट है कि जी न्यूट्रलिटी आ गई है। और अगर एक्चुअली इन हाउस आया और कामयाब हो गया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। हाँ, फिर तो कंफर्म सारा हो गया। हाँ। अच्छा चलें, अब उसको छोड़ने आगे चलें। दो इंपॉर्टेंट इलेक्शन आ रहे हैं। जो हमने बैरोमीटर पहला लगाया था, फिल्टर लगाया था केपी इलेक्शन में, वही टेस्ट केस फिर से आ रहा है, राउंड नंबर 2, और उसके बाद पंजाब का इलेक्शन। उसमें बिल्कुल वाजे हो जाएगा कि वो जो 3 सेटिंग्स हैं उनमें से वो किधर किस सेटिंग पे क्लियर हो जाएगा। तो बाकी बातें जो है वो फिर मैं और आप तज्जिया करते रहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो सवाल है कि वो कहां पे खड़े हैं, इसका जवाब अगले 2-3 महीने में आने वाला है। हमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आखिरी फॉल्ट लाइन पे हमने आना है। ऑपोजिशन के हवाले से हमने काफी डिस्कस भी किया है। तो ऑपोजिशन एक बयानिया इस 1-1.5 साल में जो लेके चल रही है, और 1.5 साल बाद जिस बयानिया के साथ वो इलेक्शन में जाएंगे, वो हुकूमत के लिए कितना परेशान कौन हो सकता है? मेरे ख्याल में बहुत हद तक परेशान कौन हो सकता है अगर 2 चीजें हों। पहली चीज, अगर ये तासुर आ गया जो अभी हमने फैक्टर डिस्कस किया है कि जी न्यूट्रलिटी आ गई है। अच्छा, अगर न्यूट्रलिटी वाला फैक्टर आ गया और इस्टेब्लिश हो गया तो फिर आप देखेंगे कि ऑपोजिशन के अंदर एक नई जान पड़ जाएगी। और उसके बाद जिस तरह की कैंपेनिंग होनी है, जिस तरह का दबाव उन्होंने बढ़ाना है, जिस तरह का बयानिया उन्होंने अपनाना है, वो उससे हुकूमत जो है उसको बड़े प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगे। एक ऑप्शन दी। दूसरा ऑप्शन ये कि अगर ये न्यूट्रलिटी वाला मामला उस तरीके से नहीं होता सेटल, और लगता ये है कि अभी भी मामलात वैसी हैं जैसे पहले थे, तो फिर मुझे लगता है कि फिर कम से कम पीएमएलएन की तरफ से इलेक्शन के करीब जाकर बयानिया, वही वाला हार्डलाइन बयानिया वापस आ सकता है। अच्छा। और उससे फिर मेरे ख्याल में कि तमाम तर जो आपके पॉलिटिकल कैलकुलेशंस हैं वो चेंज हो जाएंगी, क्योंकि फिर पीएमएलएन ये फैसला कर चुकी होगी कि जी हमने अब जो है वो सिर्फ एक तसादुम के जरिए अपनी बात मनवानी है। तो ये मेरे ख्याल में जो चौथा फैक्टर था उस पर डिपेंड करेगा पांचवा फैक्टर। ठीक हो गया। चौथे फैक्टर की जो हमने बात की है, तो वही मैं क्वेश्चन भी यही आपसे कर रहा था कि हुकूमत के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ये चौथा फैक्टर, ऑपोजिशन के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है इंतखाबात। इसीलिए तो केक का सबसे बड़ा हिस्सा वो था। इसीलिए, क्योंकि ये यही फैक्टर है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी है, लेकिन हकीकत यही है। और आप देखिए कि ऑपोजिशन पीएमएलएन का भी यही मुतालबा है कि जी हमें सिर्फ न्यूट्रलिटी चाहिए, बाकी हम खुद ही कर लेंगे। तो ये मेरे ख्याल में अगले 1 साल 1.25 साल में ये वाला फैक्टर जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि उसको किस तरीके से लोग रीड कर रहे हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया फाद साहब। नाज़रीन, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। अब देखना यह है कि इस 1.5 साल में हुकूमत जो है इन फैक्टर्स को कितना एक एड्रेस करती है और ओवरकम करने की कोशिश करती है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।